السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر لے کر کھڑا ہوں۔ اس تقریر کا نام ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ۔ محترم سامعین اکرام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، انسانیت کے دامن میں علم و دانش کا بھرپور تجلیہ ہے۔ اس نے عقل انسانی کنگروں کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کے دوست پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندی ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کی رفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے کو نکال رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے۔ گرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنس اجازت اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر سے کوئی حرف آتا ہے؟ کیا آلات جدیدہ کے استعمال کا لمحہ شریعت میں موجود ہے؟ اگر یہ تو پھر مسلمانوں کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدید اور موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اس من نفیما، ان کے منافع مسلم ہے، ان کے ضرار کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو دنیا میں فاضل اور بے حیائی کا دور رہا ہے، تجربہ تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا۔ آج جو ترقی سے زائد پر سے محفر کو بازی ہو رہی ہے، آج باقاعدہ ٹی وی پر فاضل اور بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ زندگی پر کتنے نامیوں پر پٹا لگا دیا۔ مسلم معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا، وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سوچی جاتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی سزا ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سوچی جاتا ہے، گانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی سے سکون ملتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کانوں میں پھول لگائے گانے سنتے اور جھومتے ہیں، اور ماں باپ بھی کتنے بغیرت ہیں جو اپنے بچوں کے شرکتوں کے دیکھ کر ان کے دادی تحسین دیتی ہے۔ ان کی اسی خوشی میں اپنی خوشی بتلاتے میرے بھائیوں، ہر گھر فاضی کو مرکز بن جائے، رشتوں کی تقدس کے پامالی ہو، بے حیائی کا چرچا عام ہو جائے، نہ بھائی بہنوں کی احترام رہے، نہ بیٹی اور بیوی کی امتیاز رہے، نہ باپ بیٹے کے فرق رہے۔ انہوں نے ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کو ایجاد کیا، یہ سب یہاں کی سازش سے۔ ان سے آگاہ رہو، ان سے احترام کرو، روایت ماتا کہ میری بنی اسرائیل کے قدم پر قدم چلے گی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل اگر کسی نے اپنے ماں کے ساتھ اعلان زنا کیا ہوگا تو میری من میں افراد پیدا ہوں گے۔ اور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں کے ساتھ اعلان زنا کیا کریں گے۔ صحت بہت دور آ چکا ہے لیکن کپڑے طور پر ہو رہی ہے۔ آج پوری دنیا چاہے وہ سکون کی تلاش میں سرگردہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پرانے تصویروں میں سکون مل جائے گا، ناچ گانوں میں اس سے سکون مل جائے گا، رضوتان کو محفول میں سکون مل جائے گا، حسینوں کو پہلوں میں سکون مل جائے گا۔ علی ذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو قرآن کہتا ہے، جاؤ بیٹھو ڈولوں کی دکے کھا لو، جاؤ مغرب کی گندی تہذیب کے طرح کپڑے اتار دو، جاؤ جوانوں کی طرح جانور بن جاؤ، جاؤ بازاروں سے چیزیں کرتے پھرو، اگر کہ تمہیں سکون مل جائے تو مجھے رب کہنا چھوڑ دینا۔ علی ذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون کی طرف سے دعو خدا کی دعوت میں سکون کے ملے گا میرے بھائی۔